میں نے نا اپنی ایک دنیا بسائی ہوئی تھی. تو میری دنیا کیا تھی؟ میری دنیا ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ سیٹ تھی. میرے ساتھ جب تک رہی میں نے ان کے کردار میں، ان کے اخلاق میں، ان کی چیزوں میں نے کچھ غلط نہیں دیکھا. کھانا ہم لوگ کھانے لگے تو کہتے ہیں ان کے لیے نا پرات لائیں. میں کرسی پہ بیٹھنے لگی ہوں تو اس لڑکے نے نا پاؤں سے نا کرسی ٹھک ایسے آگے مار دی کہ میں نیچے گر جاؤں. میں نے اس کو کہا واٹ از دس؟ تو ڈاکٹر نبیہہ علی کے ورڈ تھے تم میرا فیم دیکھ کے جل گئی ہو. جس چینلز پہ اس کو مارننگ شو میں بلاتے تھے اسی چینلز پہ وہ مجھے بھی بلاتے تھے باڈی شیمنگ میں. تو مجھے فضا علی نے بھی بلایا، مجھے اور جگہوں پہ بھی بلایا گیا، A+ پہ بھی بلایا گیا، سب جگہ بلایا گیا. تو انہی اینکروں کے ساتھ انہی لوگوں میں جا کے یہ کہتی تھی روبی جو ہے یہ لڑکیاں سپلائی کرنے کا دھندا کرتی ہیں. اللہ. اس کے بعد میں نے اس کو کہا ڈاکٹر نبیہہ از ٹو مچ، آپ میری ذات کے اوپر بہت گندا بہتان لگا رہی ہیں. آج کل ان کا بھائی لفظ یوز کر رہا ہے ایڈورٹائزمنٹ شریکو کری جو ساڈی ایڈورٹائزمنٹ تو ان کی تب بھی ہوگی جب انہوں نے علیم خان کی سوسائٹی کا گھر اپنا جھوٹا قرار دیا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام طیبہ اوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور ٹی وی. ناظرین، کچھ دنوں سے ہم پروگرام کر رہے ہیں ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے نکاح سے ریلیٹڈ. ہمارے پاس کوئی تجزیہ نگار، کوئی کرائم رپورٹر یا کوئی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے اس نکاح کے بارے میں بات کر سکیں. ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے الفاظ اگر کسی کو تکلیف پہنچائیں تو اللہ پاک بھی آپ سے ناراض ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اپنے الفاظوں پر اتنا قابو رکھو کہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے. ہمارے ساتھ اس ٹائم ڈاکٹر نبیہہ علی خان کی فرینڈ موجود ہیں جن کو لوگ یہ اس نام سے جانتے ہیں کہ روبی ملک اور ڈاکٹر نبیہہ علی خان ایک اچھی دوست ہیں. ان کی ایک اچھی گیدرنگ تھی اور ٹک ٹاک پر ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں. تو کیا روبی ملک واقعی ہی ڈاکٹر نبیہہ علی خان کی دوست ہیں، یا ڈاکٹر روبی یا ڈاکٹر نبیہہ علی خان آپس میں چٹ چیٹ کرتی ہیں، یا ان کے کیا معاملات سوشل میڈیا پر چل رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ جو ہے اپوزٹ ویڈیوز، نیگیٹو ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہیں؟ آج ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر روبی ملک موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں طیبہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. اور میں نے یہ آبزرو کیا کہ آپ سے جب کانٹیکٹ کیا گیا تو آپ نے بالکل پازیٹیو وے میں مجھے آنسر کیا اور آج میرے پروگرام میں موجود ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا لائف جو کہہ رہی ہیں آپ ایک دوسرے کو ویڈیوز میں یا ایک دوسرے کی تنقید کر کے، کیا وہ ریالٹی ہے یا کچھ پہلے کی ویڈیوز آپ کی فرینڈ شپ کی وائرل ہوتی ہیں وہ ریالٹی ہے؟ ریالٹی بیس کیا ہے؟ یار بیسیکلی نا میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ صرف دماغ کا فطور ہے. اگر انسان کی مینٹل ہیلتھ جسے بولتے ہیں نا، میری انگلش اتنی اچھی نہیں لیکن کچھ لفظوں میں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا مجھ سے، تو اس میں جو ہے نا میں یہ کہوں گی کہ انسان کے دماغ کی جو سوچ ہوتی ہے نا، اس کو چاہے انسان پازیٹیو لے لے چاہے نیگیٹو لے لے، یہ اس کی سوچ ہے. اس کے ساتھ میری اچھی دوستی تھی. مطلب آپ مانتی ہیں کہ اچھی دوستی تھی؟ جی بالکل. دوستی کیسے ہوئی؟ کیا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی اور ڈاکٹر نبیہہ علی خان کی ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ دوستی کیسے ہوتی ہے؟ اچھا یار، اس طرح سے ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ایک جہاں پہ یہ کام کرتی تھی کوہ نور چینل پہ، وہاں پہ ڈاکٹر اعجاز وارث صاحب ہوتے تھے. تو ڈاکٹر اعجاز وارث نے ایک دن مجھے مارننگ پروگرامز کے لیے بلایا. مناہل ملک کی برتھ ڈے پہ میری اور ڈاکٹر اعجاز وارث کی ملاقات ہوتی ہے. وہاں سے مجھے کہتے ہیں آپ میرے شو میں آئیے گا. میں خیر ان کے شو میں گئی ہوں. یہ اپنا پروگرام کر رہی تھی، ان کے پروگرام کے بعد ان کا شو ہونا تھا. آپ کو بھی پتہ ہے اسٹوڈیو بزی ہوتا ہے. وہاں پہ جب پروگرام اس کا ختم ہوا نا تو اس سے سلام دعا ہوئی، اور اس دن کی 2 ویڈیو بھی ہیں، اگر آپ لینا چاہو تو لے سکتی ہیں. جی ضرور، بالکل دیجیے گا. انہوں نے میرے ساتھ ویڈیوز بنائی. انہوں نے کہا میں نے آپ کو بڑا دیکھا ہوا ہے ٹک ٹاک پہ آپ آتی ہیں تو مجھے بھی بڑا شوق ہے. میری وائس تو پہلے سے چلتی ہے لیکن میری نا شکل سے کوئی واقف نہیں ہے. تو میں نے کہا فیمیل ہے، اچھی فیملی سے ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، تو چلو کوئی نہیں، ویڈیوز بنانے کے لیے کیا حرج ہے. ہم لوگوں نے آپس میں ویڈیوز بنانی شروع کر دی. اسٹارٹنگ میں جب میں نے ویڈیوز بنائی تو ڈاکٹر اعجاز وارث صاحب مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر روبی آپ نے ان کے ساتھ ویڈیوز نہیں بنانی. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں بنانی کہ ان کو پرابلم ہے. فار گاڈ سے آپ کیا کر رہے ہو، آپ اس سے بچو، یہ خاتون ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یہاں پہ جھگڑا لگا کے رکھتی ہے، ہر بندے کے ساتھ لڑتی ہے، میک اپ آرٹسٹ سے لڑتی ہے، اور یہ کسی کو اوپر آتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. تو میں نے اس وقت ڈاکٹر اعجاز وارث کو کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے ایسی کیسے باتیں کر دی. میں نے ان سے پوچھ لیا، میری بھی بیوقوفی، تو یہ لڑنے چل پڑی اعجاز وارث کے ساتھ. مطلب ان کی بات ٹھیک تھی. پھر ڈاکٹر اعجاز وارث کی ظاہرہ کو کولیگس تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی.
تو طیبہ سو وٹ، مجھے ان کی بات کو جو ریڈ لائن انہوں نے مجھے دی تھی ڈاکٹر اعجاز وارث نے، مجھے آج بھگتنا پڑ رہی ہے. مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ سم تھنگ از رانگ ان سائڈ یا آؤٹ سائڈ. ٹھیک ہو گیا. بات ہوتی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ میری تو ویڈیوز چلتی تھی، میرے ملینز اور فالوورز ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی ہیں، یوٹیوب پہ بھی ہیں، فیس بک پہ بھی ہیں. مجھے فیم کی ضرورت نہیں ہے، میں سنگل کام کرتی ہوں، کنٹینٹ کریٹر ہوں. اور جب ہماری کوئی ٹیم بنتی ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ، آپ کو بھی پتہ ہے مارکیٹ میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ چلتی ہے، کلیش چلتے ہیں، یہ میری ویڈیو تھی، وہ میری ویڈیو تھی، اس طرح کر کے وہ ایک چلتا ہی رہتا ہے، چٹ چیٹ ہوتی رہتی ہے. تو میں نے اکیلے کام کیا شروع سے. میں کسی ادارے سے نہیں ہوں، میں کسی میڈیا کی بندی کو نہیں جانتی. میں یہ ہے کہ جب میری کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے یا کوئی ٹاپکس چل رہے ہوتے ہیں تو سم اینکرز مجھے بلا کے پروگرامز کر لیتی ہیں. یہاں حد تک میں اینکرز کو جانتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. ان کے ساتھ میری بڑی اچھی فرینڈشپ تھی، لیکن جب ان کی نا ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہونا شروع ہوئی نا، تو ان کی مدر بہت اچھی خاتون تھی، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. دیکھیں مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہے، تو وہ بڑی پیاری خاتون تھی اور بڑی پڑھی لکھی آنٹی جو ہے، بہت پڑھی لکھی تھی. تو انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ روبی مجھے اچھا نہیں لگتا تم لوگ نا اس طرح نبیہ کو لے جاتی ہو اور ویڈیو بناتی ہو. تو میں نے کہا ڈاکٹر نبیہ آپ کی والدہ نا اس چیز کو مائنڈ کرتی ہیں، تو جو بندہ بزرگ مائنڈ کر رہے ہو نا تو ہم نہیں بناتے، دوستی تو ہماری نہیں، چھوڑ دیں، ان کا تو دماغ کی فرقی نہیں ٹھیک، یہ تو ایسی ویسی باتیں کرتی رہتی ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن وہ اس کو منع کرتی تھی. ٹھیک ہو گیا. یہ منع نہیں آتی تھی. پھر آہستہ آہستہ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے. پھر ان کے بھائی جو ہیں زہیب بھائی، بہت اچھا لڑکا ہے، مجھے آج تک اس نے کوئی تکلیف نہیں دی، نہ لفظوں میں. اب وہ ویڈیوز میں جو مرضی بولتا رہے، مجھے نہیں پرواہ، کیونکہ میری نظر میں وہ بچہ ہے چھوٹا، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، تو اس کی بات کا میں برا نہیں مناتی. جس کی بات کا مجھے برا لگے گا میں کہہ دوں گی مجھے اس کی بات کا برا لگا. ٹھیک ہو گیا. زہیب نے بھی اعتراض کیے. کچھ عرصے سے ہمارے ساتھ یہ ہونا شروع ہو گیا کہ ان کو جب میں نے پک کرنے جانا نا ان کے گھر کے باہر، تو یہ کہتی تھی آپ تھوڑی گاڑی آگے لگا دیا کرو، پتہ نہ چلے میں آپ کے ساتھ گئی ہوں، میری امی کو نہ پتہ لگے. تو یار میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے آنٹی، کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ منع نہیں کریں گی، تو آپ یہ بات بھی کیوں اس پہ آ رہی ہو؟ میں نہ سمجھ گئی کہ اب نہ میرا آنا نہیں بنتا، اب میرا آنا نہیں بنتا. آپ سمجھ رہی ہیں نا بات کو؟ بالکل. میں نے کہا کہ روبی عزت اسی میں ہے، ہولی ہولی پیچھے ہو جاؤ. مطلب کہاں پہ آپ پارک ویو، اس سے پہلے ایڈن ولاز میں رہتی تھی، پھر یہ ایک اور سوسائٹی اس کا نام میں بھول گیا، مجھے یاد آ جاتا ہے، پھر یہ پارک ویو میں آئی. میرا گھر ایم اے کالج کے پاس ہے، اور میں کہاں ان کو لینے جانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو چینل پہ چھوڑنا، چینل سے لینا، ہم نے گیدرنگ کرنی، بیکاز میں سنگل فیمیل ہوں. سنگل فیمیل مینس کہ میرے بچے باہر ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے عزت دی ہوئی ہے، اور چھوٹا موٹا جو میرا خرچہ ہے وہ میرے گھر کے رینٹ سے مجھے آتا ہے، اس سے میں اپنا گزر بسر کرتی ہوں. میرڈ ہوں، لیکن میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری شادی میری ہوئی تھی، وہ میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں اس کے متعلق بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے نا اپنی ایک دنیا بسائی ہوئی تھی. تو میری دنیا کیا تھی؟ میری دنیا ڈاکٹر نبیہ کے ساتھ سیٹ تھی. ڈاکٹر نبیہ کے ساتھ بڑی اچھی دوستی میری رہی. ہماری دوستی کے اندر تیسرے بندے کو گنجائش ہی نہیں تھی، نہ کسی میل کو نہ فیمیل کو. لیکن کبھی ہم نے بندش نہیں لگائی ایک دوسرے پہ. میرے ساتھ جب تک رہی، میں نے ان کے کردار میں، ان کے اخلاق میں، ان کی چیزوں میں نے کچھ غلط نہیں دیکھا. یہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہی ہوں. اس کو اب کوئی لوگ کہ جی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا تو وہ چیز غلط کہیں گے. میں نے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی طیبہ. لیکن میرے سے دوستی ختم کس بات پہ ہوئی؟ وہ یہ بات ہوئی کہ ارشد انصاری صاحب کے الیکشنز تھے، اس کی کیمپین یہ کر رہی تھی، تو انہوں نے بریک اپ کیفے میں ایک ایونٹ رکھا، ایک پورے یوٹیوبر صحافیوں کو وہاں پہ بلایا، ان کے ساتھ 1 to 1 مطلب گیدرنگ جو ہوتی ہے سب کی. انہوں نے مجھے بھی بلایا اور مجھے کہا آپ نے بھی آنا ہے. میں نے ان کو کوہ نور سے لیا. راستے میں یہ کسی بندے کے ساتھ لڑ رہی تھی فون پہ. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتی یہ وہی ہے خبیث انسان جو نشے کرتا ہے، ہاسٹل کے پاس رہتا ہے، نشے کرتا ہے اور تنگ کر رہا ہے، اس کی ساری میں نے ریکنگ کروائی ہے. میں نے کہا اچھا کول رہو کوئی بات نہیں، کول رہو کوئی بات نہیں. لیکن مجھے پتا تھا وہ میں ذکر نہیں کر سکتی وہ کون تھا. تو جب ہم وہاں گئے ہیں تو جب سارے صحافی یوٹیوبرس میں نے دیکھے تو میں نے کہا ڈاکٹر بھیا یہ تو کوئی اسپیشل ہے. کہتی ہے ہاں یار میں اس کی نا وائس پریزیڈنٹ ہوں وائی ایم ای کی. میں نے کہا وائی ایم ای ہے کیا؟ کہتی یہ نا ہم سارے یوٹیوبرس اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور اس میں جو بھی کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کرتے ہیں ہم. یہ اس کا پروگرام ہے اور آگے یہ پریس کلب کے الیکشنز آ رہے ہیں تو ہم ان کو ارشد انصاری صاحب کو سپورٹ بھی کریں گے. وہاں پہ ارشد انصاری صاحب بھی آتے ہیں.
वहाँ पे ना एक लड़का था, चश्मा लगाया हुआ था उसने. जब मैं खाना हम लोग खाने लगे तो कहते हैं इनके लिए ना परात लाई, प्लेट नहीं परात लाई. आप मुझे ये बात बताओ कि ये लफ्ज़ यूज़ करने वाले थे. मैंने ना उसको ऐसे देखा है, जस्ट ऐसे मैंने देखा है, मैं चुप कर गई. उसके बाद ना वो स्टिल मुझे पिन कर रहा है. किस बात पे पिन कर रहा है कि क्यों कर रहे हो तुम मुझे पिन, क्या वजह है, मैंने तुम्हें क्या कहा, मैंने उसको नहीं कहा. अच्छा, फिर हम नीचे आए हैं तो सब जब चले गए ना, तो उस वक्त ना मैं कुर्सी पे बैठने लगी हूँ, तो उस लड़के ने ना पाँव से ना कुर्सी ठक ऐसे आगे मार दी कि मैं नीचे गिर जाऊँ. मैंने उसको कहा व्हाट इज दिस, ये क्या बदतमीजी है, क्या मसला है तुम्हें. तो डॉक्टर नबिया अली के वर्ड थे, तुम मेरा फेम देख के जल गई हो, तुम मुझसे हसद कर रही हो, तुमने इसीलिए उस लड़के को कहा अरे बीबी इधर का इलाज करो. मैंने तुम्हें क्या कहा है, मैंने तुमसे क्या बात की है. बदतमीजी वो कर रहा है, तेरा लड़का कर रहा है, या तेरा वाईएमए का लड़का कर रहा है. आज भी उसकी शक्ल मुझे याद है, मुझे कहीं नजर आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी. ऐनक लगाई हुई है, मुझे काला सा है, मुझे याद नहीं आ रहा, सांवला रंग, काला मैंने कह दिया, सांवला रंग है, लेकिन इंतहाई फजूल लड़का है वो. उसको तमीज ही नहीं थी. क्या मेरा बनता नहीं था तैयबा, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ. बिल्कुल आप ठीक देखिए है, मेरा तो वजूद बदतमीजी भारी कर रहा है, था. अगर मेरी कोई फ्रैक्चर हो जाता या मुझे कोई चोट लग जाती, ये तो सारे तमाशबिन बैठे थे वहां पे तमाशा देखने के लिए. हारिस नहीं उठ के आया, इसका जो शौहर है ना हारिस, उस वक्त मुझे पता था ये लड़का है, सदर है, ये हारिस है. ये नहीं मुझे पता था कि इनकी शादी होनी है. अभी मैं कहूँ मुझे पता था, चलो अच्छी बात है, वो भी भाइयों की तरह. ये दूर से बैठा देख रहा है, उसने पूछा क्या हुआ है, एवं ही सड़ गई है. मैंने कहा निकालो इसका सामान मेरी गाड़ी से बाहर. मैंने अपने ड्राइवर को कहा निकालो मेरा सामान और दो इसको वापस. मैंने कहा इस औरत ने मुझे ये कह दिया भरे बीच चौराहे में कि मैं जल गई हूँ. यार मुझे एक बात बताओ, आपके पास तो डिग्री है सहाफत की, आप तो एंकर हो, आप तो जर्नलिस्ट हो, मेरा इन चीज़ों से कोई तल्लुक ही नहीं. सारा तो वहाँ पे हो, मैं एक कामयाब औरत हूँ, मेरे बच्चे बाहर अमेरिका में पढ़ते हैं, नानी दादी भी हूँ. आपके पास क्या है, एक चैनल पे आप जॉब करती हैं, आपका वहाँ से गुजर बसर चलता है. अल्लाह ना किसी पे मजबूरियाँ लाए. मेरा भी रेंट घर पे है, मैंने घर जो रेंट पे दिया हुआ उसी के किराए से मेरी जिंदगी चलती है. तो कहने का मतलब ये है कि मैं कहूँगी आप मुझसे सड़ गई हैं. मेरा इसका क्लैश वहाँ से शुरू हो गया. तो जिस चैनल्स पे इसको मॉर्निंग शो में बुलाते थे, उसी चैनल्स पे वो मुझे भी बुलाते थे बॉडी शेमिंग में. बॉडी शेमिंग मतलब मोटापे वाले बंदे पे कोई बात करने के लिए मुझसे पहले बात करते थे वो कि हमने इस टॉपिक पे बात करना है, कोई न्यूट्रिशन है, कोई एंकर, उनको रेटिंग चाहिए होती थी ना यार ऐसे. तो मुझे फिजा अली ने भी बुलाया, मुझे और जगहों पे भी बुलाया गया, A+ पे भी बुलाया गया, सब जगह बुलाया गया. तो उन्हीं एंकरों के साथ उन्हीं लोगों में जाके ये कहती थी रूबी जो है ये लड़कियां सप्लाई करने का धंधा करती हैं. अल्लाह. अब उन एंकरों के नाम तो मैं नहीं बोल सकती, या उन औरतों के नाम या बंदों के नाम तो नहीं बोल सकती, वो एक नई जंग शुरू हो जाएगी, वो झगड़े शुरू हो जाएंगे. जाहिर सी बात है वॉइस में आपको सुनवा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये बात सच कह रही है. उसके बाद मैंने इसको कहा डॉक्टर नबिहा इज़ टू मच, आप मेरी ज़ात के ऊपर बहुत गंदा बुतान लगा रही हैं. कहती है मैं नहीं कह रही, ये 2 टके के लोग कहते हैं, बेगैरत लोग हैं, ये सारे जान के मेरा और आपका तमाशा देखना चाहते हैं. मैंने कहा डॉक्टर नबिहा मैंने 2-3 लोगों से जिक्र किया, उन्होंने कहा आप इस पर प्रोग्राम करें. मैं नहीं कर रही, लेकिन मसला ये है कि आप 1 कप टी और मेरे साथ पी लो, तो उसमें जो है लोगों को पता लग जाएगा, इनकी कोई बात नहीं, एक BTS डाल देंगे, फिर आप अपने घर किसी को टॉपिक बंद करना है ना. तो ये मुझे कहने लगी मैं तो इस्लामाबाद की कोई आर्मी के चैनल पे चली गई हूँ, मैं तो यहाँ पे होती नहीं हूँ. जब मैंने पता कराया यहीं पे थी. ठीक हो गया. फिर मेरे तक वॉइसेस आई 2-4 दिन बाद. तो क्या मैं नहीं बोलूँगी, आप मुझे बताएं. आपको अच्छा, पता फिर क्या है हुआ? मेरी इस वीडियो के बाद मेरा कितना क्लैश हुआ लोगों के साथ. ठीक हो गया. अब इसने क्या किया, बुशरा शकील ने उस वीडियो में कहा था कि डॉक्टर नबिहा अगर अपनी राय देना चाहती हैं तो आ जाएं, आप अपनी राय दे दें. आप बुशरा शकील को कैसे जानती हैं? बुशरा शकील को ये दुआ ज़रा का केस था, तो डॉक्टर नबिहा ना उसमें आ गई थी जुनैरा माहम के मुखालिफ. फेम का शौक था ना, फिर वही बात आ गई. जुनैरा माहम के साथ डॉक्टर नबिहा का बहुत ही इट कुत्ते दा वैर से, पंजाबी समझती ना, इट कुत्ते दा वैर, ओ वैर सी. क्या था कि इनके जो पहले हस्बैंड है उन्होंने कोई अपनी फिल्म बना रहे थे, तो उस पर जुनैरा माहम ने उनको कहा था कि मुझे जो है ना एज अ हीरोइन ले लें आप. तो ये कहती थी जुनैरा माहम का चक्कर है मेरे हस्बैंड के साथ. तो जब वो वफात पा गए, जुनैरा माहम का तो केस बाद में आया दुआज़ारा वाला. डॉक्टर नबी अली खान के पहले हस्बैंड क्या करते थे? यार वो फिल्म वगैरह बनाते, प्रोड्यूसर थे आई थिंक सो. जो अच्छा. उतना मैं उनके बारे में नहीं जानती, मैं ऐसे ही आपको, गौस नाम था उनका, ये मैं जानती हूँ, बेटा भी इनका उनमें से. तो ये जो है ना वो मुझे ये कहती थी कि वो हमारी जो मूवी है ना वो कामयाब नहीं हुई थी, तो उन्होंने स्ट्रेस बहुत लिया मूवी का, पैसा बहुत लग गया हुआ था, तो उनको हार्ट अटैक हो गया.
कोविड में कोरोना से वो फोत हुए हैं, जो अक्सर और बेशतर कहा जाता है। कुछ लोग कहते थे ये स्ट्रेस देते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि डेथ तो आपको पता है, जो दुनिया में आया उसने जाना भी जाना है। ही है। जुनैरा के साथ इसने, मैंने इसको कहा डॉक्टर साहिबा मुर्दे को कोई रोलना है, रहने दो, ना करो बात। तो वहाँ पे बुशरा मुझे मिली, तो बुशरा ने मुझे कहा कि रूबी ये ना मुझे, मैं इनकी इंटरव्यू करती रही, मैं साथ में 1-2 इंटरव्यू भी दिए हैं जिसमें जुनैरा माहम ने कहा मैं बालों से खींचूंगी, दांतों को तोड़ूंगी, कुछ ऐसा बातें थी। हमने इनको प्रॉपर सपोर्ट किया। लेकिन जब मैंने देखा ना, मैंने कहा बुशरा शकील ने ना इनसे डिग्रियां मांग ली कि डॉक्टर साहब अपनी कोई डॉक्यूमेंटेशन दें, ये ना हो कि बड़ा एक्शन हो जाए। तो वो ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं देती थी। लेकिन बुशरा का इस बात पे नहीं झगड़ा, बुशरा ने बड़ी सपोर्ट की थी इनको। ऑलरेडी बुशरा से इसने रिक्वेस्ट करके जो है ना इंटरव्यू कराती थी। इन्होंने काफ़ी लोगों को जमा किया और आज उनके खिलाफ बड़ी बातें हो रही हैं, आज उनके खिलाफ बड़ी बातें खिलाफ हो रही हैं, बुशरा शकील के खिलाफ हो रही हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैंने इनकी पोस्ट देखी है, इसमें उन्होंने ये कहा है, जैसे कि अभी आपने कहा कि जी लड़कियां सप्लाई करती हैं, मेरे पे इल्ज़ाम आया, बुशरा शकील पर भी इल्ज़ामात इनकी तरफ से एक पोस्ट लगाई जाती है और फिर आपके खिलाफ भी कि बच्चियों को जो है, बच्चियों के नाम पे पर्चे कटवाए जाते हैं झूठे हरासमेंट के, और एक दूसरे को जो है वो हनी ट्रैप किया जाता है, फिर पैसे लिए जाते हैं और फिर ये सारी बातें। इसमें कितनी सदाकत है? पहली तो ये बात है कि यार मैं आपको सही बात बताऊं, बुशरा की बेटियों की शक्ल जो है ना वो किसी ने बाहर नहीं देखी हुई। मैं ये जेन्युइन आपकी, जिस तरह इसकी भाभीयों की शक्ल किसी ने ना देखी, भाइयों की तो देखी है ना, भाभीयों की नहीं देखी। अब आप मेरा पॉइंट नोट करें, इस तरह इनकी बेटियों की शक्ल किसी ने नहीं देखी हुई। फजूल बोलती है, जस्ट बकवास करती है, लोगों पे इल्ज़ामात लगाती है। मुझे आप ये बात बताओ, वो अपनी बच्चियों के लिए रोटी रोज़ी कमा रही है, उसको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। क्या वो आपको इतनी घटिया लगती है कि अपनी बच्चियों को पेश करती होंगी? और ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। जब कहते हैं ना म्यार तक ना पहुँचो तो बदनामी शुरू कर दो, ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई ज़ाख्ते नहीं ना होती, तो वो बच्चियों पे और घरों पे आ जाते हैं, फिर पर्सनल अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो कुछ कर नहीं सकते, तो पर्सनल अटैक करने के लिए तो बैठे हुए ना। ये जो कंट्रोवर्सी आप सोशल मीडिया पे आप भी फैला रही हैं, माजरत के साथ मुझे ये अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल करने पड़े, ठीक है, उनकी अपनी लाइफ है, उन्होंने निकाह किया, जेवरात पहने, लहंगे पहने, यहाँ पे मैं थोड़ी सी करेक्शन करूंगी आपकी, जो है ना जेवरात पहन के आप भी कंट्रोवर्सी कर रही हैं। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप मेरे चैनल्स देखती है ना, शुरू से देखेंगी, 42 की वीडियो में अभी दिखा देती हूँ, गुस्से में खुद ही फंस जाती हूँ उसके अंदर। मैं तो अपना कंटेंट बनाती हूँ, उस पर मैंने तो इसको कुछ नहीं कहा। मैं तो ऐसे गई हूँ, बाजार में शॉपिंग कर रही थी, तो मुझे वहाँ पे नज़र आया, तो मैंने कहा चलो पहन के शौक पूरा कर लो। तो अनहर ने सडनली आई है वहाँ पे, सडनली आई है अनहर ने कहा मैं कर लूँ प्रोग्राम, तो मैंने कहा कर लो। चिट चैट चल रही थी यार, अगर हमने चिट चैट कर ली तो कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं है। और कोई बात नहीं, सारा ज़माने ने बनाई है, हम दो ही टारगेट पे क्यों है, हमारे दो की बात ही क्यों है? मतलब आप जो भी करो, आपने गाड़ी में बैठ के क्या कुछ नहीं बोला, आपने फैमिली के ऊपर क्या कुछ नहीं बात की, आपने मेरे बारे में कहा फ्रॉडन है। बीबी मैं फ्रॉड करती हूँ तो तूने कैमरा लगाया होता है? बीबी मैं तेरे जानने वालों से पैसे, सॉरी टू से, इनके जानने वालों की जेबों में पैसे होते हैं, ये तो खुद बत्तख और माफी हैं। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप, आपके पास कोई प्रूफ है? आप कह रही हैं कि बत्तख और माफिया किसी के ऊपर वीडियो नहीं आई, आपके सामने वीडियो नहीं आई? वो वीडियो तो बहुत पुरानी है, वीडियो अब लग रही है। मेरी बात सुनो, गुनाह चाहे पुराना हो, नया पुराना कोई भी हो, चलता है। निकाह के बाद उन वीडियोस को क्यों लेकर आना, निकाह के बाद कंट्रोवर्सी क्यों फैलाना? देखो ना निकाह के बाद नहीं, ये जब गाड़ी, आप दोबारा आए करेक्शन करें यहाँ पे, जब ये गाड़ी में बैठी हैं, गाड़ी में बैठ के ये बातें कर रही हैं, ललकार दे रही हैं। क्या ललकार था? इसने ललकार क्या दी? इसने अल्फाज नहीं यूज कर सकती। अब करें? नहीं कर सकती, मतलब इतने बुरे अल्फाज थे कि पूरी दुनिया ने देखा। फिर इसने रात को अपने अकाउंट से वीडियो डिलीट कर दी। जितनी देर में डिलीट की तो लोगों ने अपलोड कर ली हुई थी, तो लोग उसके ऊपर मीम्स नहीं बनाएंगे? मैं क्या जानूं कौन किधर से बना रहा है, कौन किधर से बना रहा है? आपके पास ग्रुप बैठा है, आप आके गंदे मैसेजेस नीचे ग्रुप से करवाते हो। एक दो हैं, एक फातिमा है, वो आके मैसेज करती है, पता नहीं उसको क्या दिया हुआ इसने, करने दो, मैं तो कभी माइंड नहीं किया। क्या मैसेजेस ऐसे होते हैं आपके कमेंट सेक्शन में कि जो आपको लगता है कि ये नहीं होने चाहिए? मेरे बारे में तो वो गैंडा, ट्रैक्टर ट्राली, भैंसा, तंदूर। आप खुश हैं अपने आप से? मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे 2 आंखें दी हैं, खूबसूरत शक्ल दी है, पर्सनालिटी, जब भी जाऊँ लोगों की महफिल में छा जाती हूँ। मोटापा है तो कोई बात नहीं, ये दुनिया के साथ साथ है। मुझे आप बात बताओ, इनकी माएँ ले आओ, इनकी माएँ ले आओ, सारी मोटी ड्रेसल्लो हैं, आ जाए ना, इस तरफ आ जाए ना। अगर आप मेरी किरदार कशी करेंगी, आप मेरे घर पे पहुंचेंगी, तो मैं आपके घर पे नहीं पहुंचूंगी। लेकिन मैं वही कह रही हूँ,
جب عورت 45-50 سال کی عمر میں جاتی ہے موٹی ہو جاتی ہے, اپنی ایکٹیویٹیز آپ کی کی کم ایج ہو جاتی کیا ہے. ہے؟ میری ایج اس وقت جو ہے 58 ہے. 58 ہے جی. اور ڈاکٹر نبیہ علی خان آپ کی دوست رہی ہیں, جی. کریکشن کیجئے گا, ان کی ایج کتنی ہے؟ ان کی 50 پلس ہے, 52-53 ہے ان کی ایج. 52-53 جی. ان کی آپ ان کو ایج. دیکھتی نہیں, ان کے کمر میں یہ بال ایسے کر کے چلتی ہیں وہ, کیا آپ دیکھتی نہیں؟ یہ ان کی فٹنس ہے. میں نام ڈالنا چاہوں تو ان کی باڈی شیمنگ پہ نام نہیں ڈال سکتی, پر میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے اوپر میں باتیں کروں. اس کا شوہر تو بہت بھر بھر کے باتیں کر رہا ہے, بہت زیادہ گندے نام دے رہا ہے فضا علی کے پروگرام میں. کیا فضا علی کو عزت دیتی ہیں یہ چیزیں؟ پروگرام کر رہی ہے, ٹی وی پروگرام کر رہی ہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں اور عورت کی باڈی شیمنگ کر رہی ہیں. وہی فضا علی مجھے بلاتی ہیں اور میرے سے پروگرام لیتی ہیں کہ میں نے آپ سے باڈی شیمنگ پہ بات کرنی ہے کچھ عرصہ پہلے. اس پہ وہ لوگوں کو گالیاں نکالتی ہیں, موٹی کہو گے, ڈین کہو گے, فلاں کہو گے, تیری وہ ماں بہن گھر پہ نہیں ہے. لگاؤ میری ویڈیو, دیتی ہوں میں فضا کی ویڈیو. تو وہی فضا واٹ از دس؟ یہ عورتیں ہیں یہ لوگ. آپ لوگ کیا پھیلا رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ لوگ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ چند ویوز کے لیے آپ باڈی شیمنگ کرتے ہیں عورتوں کے اوپر. آپ کی لینگویج دیکھیے کیسے یوز کر رہی ہیں وہ دونوں تینوں بیٹھ کے. ان کے پروگرام میں کیا باتیں نہیں ہوئی, پوری دنیا نے دیکھا ہے. امریکہ تک سے مجھے اس کے پروگرام کے شارٹس آئے ہیں. وہ کہہ رہے فضا علی یہ تو پاگل تھی, دوسری تو پاگل تھی, فضا علی کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں, آپ آپس میں ایک دوسرے کے سگے ہیں؟ اینکر کی سگی ہے؟ کبھی بھی نہیں. جی. ذرا سا یہاں سے اٹھ کے جائیں, آپ کے بارے میں بات ہو جائے گی. ایسے ہی ہے. موٹا تو ایک عام لفظ ہے. مرد کیوں گوال منڈی کے پھوپھو بن رہا ہے؟ مردوں کا کام ہے مردوں کی طرح رہنا, مردوں کی شان مردوں والی باتوں میں ہے. اس سے اچھا گولی ٹھوک دیتا مجھے. موٹی کہنا, بلڈوزر کہنا, وہ کیا کہتے ہیں گڈھا پڑ جاتا ہے, وہ لفظ میں بھول گئی ہوں. وہ کہنے سے مطلب ہے کہ مجھ پہ گولی مار دیتا حارث, گولی مار دیتا تو سمجھتی مرد کی شان ہے, مرد نے پھڑکا دیا مجھے, اتہاس بن جاتا. یہ کیا للکار دے رہا ہے؟ یہ عورت کے نام ڈالے گا. اس کی ماں وہاں پہ ایئر رنگس لیتی ہے, میں اس کی ماں کے نام, میری زبان نہیں زیب دیتی میں کسی کی ماں کے اوپر بات کروں. میں نام ڈال سکتی ہوں نا, بتاؤ ڈال سکتی ہوں نا. میرے جیسی باڈی شیمنگ ہے ان کی بھی, کیا کچھ نہیں بول سکتی. لیکن مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجی ہیں. انہوں نے, مجھے یہ بھی پتا چلنے میں شاید آپ کو اس بارے میں پتا ہو کہ انہوں نے بشرا شکیل کی بیٹیوں کے بارے میں بھی باتیں کی. بہت ہی گندی زبان بولی. وہ بچیوں کی کسی نے انگلی نہیں دیکھی آج تک. میں اس کی دوست ہوں, بشرا کی بھی دوست تھی, اس کی بھی دوست تھی. اس کے گھر کی تو ساری بھابھیوں سے ملی ہوں. بشرا شکیل کی بیٹیوں کو میں نے ایک آدھی دفعہ دیکھا ہے, میں نے نہیں دیکھا. وہ بھی بشرا شکیل کے نکاح پہ پوری فیملی کے ساتھ اسے بیٹھ کے نکاح کیا. کتنا کو اس نے شو کر دیا. تو ویسے ان کے نکاح کا اتنا شوف تھا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں چلا. جانو وہ نہیں ان چیزوں کو پسند کرتی, وہ اپنی دنیا میں رہتی ہے. میں اس کی تعریف نہیں کر رہی, وہ اپنے آپ میں رہتی ہے, اپنا کام کرتی ہے, اپنا پروجیکٹ کرتی ہے. وہ کہتی ہے ڈاکٹر بھی چٹ چٹ کر لی, میں نے بھی ایک بنا دی, سب نے بنائی, ہم نے گناہ کر لیا. یہ تو ہمیں ایویں کہتے پیٹھ پیچھے شیرنی بنی پھرتی ہے. لے یار میری بات سنو, تھوڑا آرام سے, تھوڑا آہستہ, تھوڑا زندگی کو بڑی آگے نسل لے کے چلنی ہے. اس نے زندگی چلنی ہے آگے. فیم کیا چیز ہے آپ مجھے بتاؤ؟ فیم سب پہ آتا ہے, حسن, جوانی, شہرت, عروج کس پہ نہیں آتا؟ سب پہ آتا ہے. سب پہ آتا ہے. آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اتنا گندی زبان بولو گے, آپ کے سسرال والے آپ کے متعلق کیا بات کریں گے کہ اس کی یہ زبان ہے. میں نے تو کبھی گندی لینگویج یوز نہیں کی, میں نے تو کبھی کسی کو برا نہیں کہا. آپ مجھے میری پوری ویڈیو اٹھا کے دکھا دو, کسی کو ایک گالی بھی دی ہو. اوپر سے دیکھیے سونے پہ سہاگا, آپ کہہ رہی ہو کہ کھسی ہے. واٹ از دس؟ آپ اپنے شوہر کے بارے میں خود ہی مذاق بنوا رہے ہو. مطلب آپ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ کھسی کا لفظ جو ڈاکٹر نبیہ علی خان نے خود اپنے شوہر کے لیے استعمال کیا. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, کسی نے کمنٹ میں بھی نہیں بولا ہوا, کسی پورے ورلڈ میں کسی نے ان پہ ویڈیو بھی نہیں بنائی ہوئی. انہوں نے خود منہ سے بولا. ان کا پلان ہوتا ہے رات کو یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے صبح بولنا کیا ہے. اچھا, تاکہ فیم لینے کا شوق ہے نا, کچھ بھی منہ سے بول دیا فیم لینے کے لیے, کچھ بھی بات کر دی فیم لینے کے لیے. ہاں یہاں پہ ایک چیز کی کریکشن میں کروں گی, اس کو واقعی دلہن بننے کا بہت شوق تھا. یہ اکثر کہتی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ میں نا پہلے دلہن نہیں بنی تھی. میرا شوق ہے, جینوئن بات ہے. پہلے دلہن کیوں نہیں بنی تھی, شادی تو ہوئی تھی. وہ میرے خیال سے ارینج میرج تھی کہ رب میرج تھی, کچھ تھا سین, ٹھیک ہو گیا. تو ان کو نا شوق تھا. جو بات ہے نا, اکثر انہوں نے کہنا کوئی پی آر ملے نا برائڈل شوٹ کی تو میں کروں گی. تو چلو اس کا دن تھا,
उसने खुशी से बोल दिया, लोगों को भी इतनी वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। देखिए ये मैं इतराफ़ करती हूँ, लोगों ने बनाई, लोगों को नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन इनको दोनों सीटों में फेम मिल गया ना। आप कह रहे हैं कि मुफ्त की एडवर्टाइजमेंट, आजकल इनका भाई लफ्ज़ यूज़ कर रहा है एडवर्टाइजमेंट, शरीको करी जाओ साड़ी एडवर्टाइजमेंट तो इनकी तब भी होगी जब इन्होंने अलीम खान की सोसाइटी का घर अपना झूठा करार दिया। देखो वो घर इनका नहीं था, किराए पे थे। मैं आपके स्टूडियो में आई हूँ, मैं ये नहीं कह सकती ये मेरा स्टूडियो, और आप अपना नहीं कह सकती हो, आप यहाँ जॉब करते हो। आप किस तरह ये क्लेम कर सकते हो कि मैं जो हूँ ललकार दे दूँ, लोगों को इकट्ठा कर लूँ? ये मैं कहूँगी मेंटल हेल्थ, थोड़ा सा अपने दिमाग का इलाज वो तो करना खुद चाहिए। माहिर नफ्सियात हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ खराब है? पिछले दिनों कोहिनूर स्टूडियो से इसको निकाल दिया। 15-16 साल इसने वहाँ काम किया है। इसे डिग्री पूछी गई तो उन्होंने डिग्री भी नहीं दे सकी, तो उन्होंने इसको निकाल दिया। आप मुझे बताओ, वो मेरे कहने पे निकाला है? वो तो उन्होंने अपनी जहन लड़ाया। मुख्तलिफ चैनल्स के लोग उनको फ़ोन करते हैं कि जी ये जो आपके पास डॉक्टर बैठी है इसके पास डिग्री नहीं है। तो जब मेरे पास डिग्री नहीं है तो मैं डॉक्टर ना लगाऊं, कोई बात नहीं। अब मेरे साथ लोग ऐसे ही, मैं हॉस्पिटल्स में काम करती थी, मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगा देते हैं, तो कोई बात नहीं, लगाने मतलब दो। आप डॉक्टर नहीं है? नहीं, मैं तो डॉक्टर, सबको पता है। मैं तो मुख्तलिफ डिफरेंट हॉस्पिटल में, मैंने सऊदी अरब में भी काम किया बदरुद्दीन मेडिकल ग्रुप में, एज अ डॉक्टर नहीं, एज अ ऑपरेशन थिएटर की इंचार्ज। ठीक हो गया। उसमें डॉक्टर की डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, उसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैं वहाँ काम करती रही हूँ, रिसेप्शनिस्ट के तौर पे भी काम किया है, मैंने लेबर रूम में भी काम किया। नाम के साथ डॉक्टर जी, रूबी वो मलिक लोगों ने लगता कि है। इज़्ज़तन कहना शुरू कर ठीक दिया। है। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे मैं कह दूँ जी मैं तो PhD डॉक्टर हूँ, तो वही PhD डॉक्टर की डिग्री तो मेरे पास होनी चाहिए ना, वो तो मेरे पास नहीं है। इतना पैसा लगाया, डिग्री तो होनी चाहिए। यार, एक बच्चा पढ़ता है, डॉक्टर की लुक ही लैदा होती है यार। तुम डॉक्टर बच्चियों को देखो, ये नाजुक सी, प्यारी सी, छुई मुई सी, लगता है कि वो इस तरह की बदतमीज ज़ुबान इस्तेमाल करती होंगी? मैं आपसे पूछती हूँ, औरत तो वैसे ही बड़ी प्यारी होती है, बच्चियां तो वैसे ही बड़ी प्यारी होती हैं। औरत किसी भी रूप में जाए, माँ की, फ्रेंड की, दोस्ती की, बच्ची की, बेटी की रूप में, बहू के रूप में, औरत की तो अपनी एक अल्लाह ताला ने, जिसको कहते हैं ना, एक खूबसूरती रखी हुई है। तो क्या औरत की ज़ुबान से ये चीज़ें, ये लफ्ज़ यूज़ करना अच्छा लगता है? बस ये है सारी बात। इनकी स्लोमो वीडियोस आपके साथ आती हैं। कोई एक शुएब नामी लड़का है जो कि अब वीडियोस अपलोड कर रहा है, उससे पहले मैंने भी देखी। इस तरह से तो ये मसला क्या था, मैं आपको बता देती हूँ। शुएब जो है ना, वो आज से 3 साल पहले मेरे साथ अटैच था। वो ना निक्कर पहन के आ जाता था, बगैर बाजुओं के शर्ट पहन के आ जाता था। तो मैंने कहा शुएब भाई हमारे साथ आते हो ना, तो ये लिबास सही किया करो। वो सिगरेट बहुत पीता था, तो मुझे ना सिगरेट से और इन चीज़ों से एलर्जिक है। मैंने कभी आधी बाजू नहीं पहनी। ये नहीं कि मैं पहन नहीं सकती, मुझे इजाज़त है, मैं नहीं पहनती, मुझे आदत नहीं है। मैं थोड़ा लिबास पूरा पहनती हूँ। हाँ, गला मेरा बंद ही होगा, स्टाइल में आपको मेरा यही नज़र आएगा। तो वो ना अक्सर निक्कर, शॉर्ट्स नहीं होती, निक्कर शिक्कर जो कहते हैं, वो पहन के आ जाता था। वो ना वैसे भी उसके बारे में लोग कहते थे कि ज़रा इससे बच के रहें। उसके साथ ना 5-7 लड़के होते थे हर वक्त। तो डॉक्टर नबीहा और मैं ना वीडियोस तो बना लेते थे उसके साथ। उसके कंटेंट बड़े अच्छे थे, इस्लामिक कंटेंट होते थे उसके, बड़ी वीडियो में बड़ी जान डालता था, तो हमें भी फेम मिल रहा था। तो लेकिन जब हमें लगा ना ये टू मच, तो हम ज़रा अवॉइड कर गए उसको। मैंने छोड़े हुए कोई 3 साल हो गए। अभी कुछ अर्सा पहले, कोई 2 महीने पहले, मुझे शुएब की कॉल आती है, डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से आपका नंबर ये मिला, पहला नंबर आपने बंद किया। मैंने कहा नहीं चल रहा, तुम्हें ब्लॉक किया हुआ है। कहता है कि ना वो डॉक्टर नबीहा की कॉल आई थी, तो वो कहते हैं कि ये रूबी करवा रही है ना तुमसे। तो कहता है डॉक्टर साहब मेरी शादी होगी, मेरा एक बेटा है अब, और मुझे 3 साल हो गए, अब बेटा मेरा 2 साल का है। तो डॉक्टर साहब मेरी ID ना हैक हो गई हुई है, कोई मेरी वीडियो वहाँ से उठाता है तो लगाता है, मेरे से हलफ ले ले। मैंने कहा अगर तुम ऐसे कर रहे हो ना तो बुरी बात है बेटे, ऐसी अच्छी बात नहीं है। कहता नहीं डॉक्टर साहब आप जैसी मर्जी कसम दिलवा लें। तो कहता डॉक्टर नबीहा की भी मुझे कॉल आई थी, वो मुझे कह रही थी कि तू बाज आ जा, मैं तेरे पे एक्शन ले लूँगी। तो कहता मैं तो डर गया कि पता नहीं क्या बात है, तो मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। अब देखिए वीडियो तो कोई भी कहीं से गूगल से उठा लेता है, कोई फेसबुक से उठा लेता है। अब पाबंदी तो नहीं आप लगा सकते हो ना। अब मेरी वीडियो कई दफ़ा लोगों ने बड़ी, अभी 2-3 दिन पहले एक लड़का मुझसे इंटरव्यू लेके गया है, आप यकीन करें, उसने, बिलीव करें, आप बहन लगती है मेरी छोटी, उसने इतना गंदा मेरा फेस लेके आया है, ये जूम करके मोटा सा पैड़ा सा, कि शायद व्यू ज़्यादा बच जाए। अभी मैंने उसकी तबीयत सेट करनी है फ़ोन करके कि भाई थोड़ा सा ख्याल करें, उस व्यूज़ आने तो वैसे ही आ जाने हैं, थोड़ी आप इंसान की शक्ल को ना बदमानस के रूप में ना दो, कुछ बेहतर रहने दो। तो उसकी अभी मैं करूँगी उसकी तबीयत सेट। अभी मैंने रास्ते में आते हुए देखी है वीडियो। तो अब आप क्या राय रखती हैं कि आप लोगों की सुलह करवा दी जाए? देखो मेरी बात सुनो, सुलह देखिए हर एंड जो होता है ना, हर चीज़ का एंड सुलह ही होती है। या तो खामोशी हो जाती है या सुलह हो जाती है। सुलह में ये ऑन स्क्रीन आए, बैठे,
معافی مانگے کہ انہوں نے ہم پہ پرچہ کروایا تھا 506 بھی کا، وہ جعلی پرچہ تھا، جھوٹا پرچہ تھا، اس کی معافی مانگے اور ہم لوگ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اور بشرا شکیل دونوں صلح کریں گی؟ بالکل دونوں کریں گے، دیکھ لیں بالکل ہم اگر کریں وہ گے، معافی مانگتی ہے۔ اگر وہ معافی مانگتے، جو کہ مانگیں گی نہیں، کیونکہ ان کی گردن میں تو سری ہے، وہ تو کبھی جھکتی نہیں ہے۔ وہ تو ویڈیو اپلوڈ کریں گی تو آپ کو تھوڑی دیر بعد کہیں گے اس کو ہٹاؤ، تم نے بلایا کیوں تھا، کس لیے بلایا تھا، تیرا کام کیا ہے۔ میں کبھی بھی نہیں آپ کو کہوں گی آپ جس مرضی کو بلائیں، جس مرضی کا انٹرویو کریں، اپنی اپنی سوچ ہے نا۔ ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی جی، تو کیا میسج دینا چاہتی ہیں آپ آڈینس کو؟ کچھ آڈینس آڈینس کو، آپ کے خلاف، کچھ ان کے خلاف ہے، کچھ جی آپ کی اچھا، فینز ہے، کچھ ان آڈینس کی کی فین بات ہے۔ یہ ہے کہ جہاں تک جھگڑا ہوتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی کامیابی پتہ ہے کس میں ہوتی ہے، کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہو جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ کام ملتا ہے۔ اس طرح کے جھگڑوں میں نا آپ کے کام بند ہو جاتے ہیں۔ آڈینس جو ہوتی ہے نا پازیٹیو چیزوں کو دیکھتی ہے، نیگیٹو چیزوں کو نہیں دیکھتی، چاہے وہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہے، چاہے وہ بشرا شکیل ہے، تو چاہے وہ روبی ملک ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے۔ پازیٹیو چیزوں میں رہنا چاہیے بندے کو۔ ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا، نہ بشرا نے کہا، نہ میں نے کہا، اور یہ بشرا بھی آپ کو اپنے پروگرام میں بتا دے گی۔ اور اس نے ہمیں للکار دی اور اس نے ہمارے بارے میں غلیظت بولی، بائی نیم سے بولی، نام لے کے بولی۔ وہ تو ظاہری بات ہے، ادارے بلائیں گے تو تو آپ ہم نے آگے سے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ آپ نے کوئی اپلیکیشن وغیرہ نہیں دی؟ اپلیکیشنز دے دی ہوئی ہیں ہمارے، پراپرلی میں نے ہر چیز کو سبمٹ کرا دیا ہوا ہے، کیونکہ دیکھیے منہ سے بولنے سے بہتر ہے آپ جو اداروں کے پاس ہیں ان کے پاس جائیں، کیونکہ انہوں نے نام لے کے میرے پہ بات کی ہے، میری ذات کو ذلیل کیا ہے، اسپیشلی فضالی کے پروگرام میں، اور جب یہ گاڑی میں جا رہی ہیں۔ ہاں، یہاں پہ میں آج آپ کے پروگرام میں ایک کریکشن کرنا چاہ رہی ہوں۔ میری فیملی سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، لیکن میری فیملی کی میں فیورٹ ہوں۔ میں نانا ہوں گھر میں، تو میری فیملی انتظار کرتی ہے کہ آج ہمارا بھالو آیا نہیں ہے ابھی تک۔ تو یہ بڑی غلط بات انہوں نے کہی ہے۔ ایک کچھ دنوں تک آپ کو ایک گنجی خسری نظر آئے گی مارکیٹ میں لا رہی ہوں اب اس کو۔ وہ گنجی خسری جو ہے نا، وہ بڑی باتیں کرتی ہے لوگوں کے متعلق، ابھی لوگوں کو نہیں پتا اس کون ہو کو۔ سکتی ہے؟ میں بتاؤں گی آپ کو نام، نیکسٹ پروگرام میں بتاؤں گی، ذرا مجھے اس کو پکڑ لینے دو۔ اس گنجی خسری نے میری فیملی کے متعلق بڑی باتیں کی ہیں۔ اس گنجی خسری کو پہلے میں نے یہ کہنا نا کہ تیرے میں کتنا دم تھا، اولاد پیدا کر سکا کہ نہیں کر سکا؟ تو لوگوں کی بیٹیوں پہ بات کرے گا، لوگوں کی فیملیوں پہ بات کرے گا، جرت کیسے ہوگی لوگوں کی بیٹیوں پہ بات کرنے کی؟ میرے بچے یتیم ہیں، میرے بچوں کے سر پہ باپ نہیں تھا، میں ان کی اکیلی ماں نے پالا ہے، میں نے بھیک آپ نے مانگ بتایا آپ نے دوسری شادی آپ نے بھی کی؟ جی، دوسری شادی میں نے کی، اس کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو گیا۔ مطلب وہ ڈیورس والی بات سچی تھی؟ سچی تھی۔ 7 سال پہلے، میں آپ کو بتاتی ہوں، 2019، 9 سال ہو گئے میری شادی کو۔ 9 سال کے جب میری اس سے ملاقات ہوئی تھی نا، تو اس وقت یہ UK میں تھے ہسبینڈ میرے۔ جب وہ پاکستان آئے تو میں نے کہا ڈاکٹر نبیہہ آپ نے ان سے میری صلح کرا دو، جھگڑا چل رہا ہے۔ جھگڑا کیا چل رہا ہے یار؟ اس کے نا 11-12 نانا دادا بھی تھا، ہمیں پتہ تھا۔ اس کی بیوی تھی بیمار، وہ تھوڑی صحیح ہو گئی تو وہ اپنے بچوں کے پاس چلے گئے۔ مطلب پہلے سے وہ بھی شادی شدہ تھے؟ جی، چھپایا نہیں تھا، بڑی ایج کے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ان سے میں نے ملاقات کرائی، میں نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا معاملہ انہوں نے میرے پہ کیا کیا ہوا تھا کہ جی آپ نے میرے نام سے شناختی کارڈ نہیں بنوانا، کیونکہ تمہارے پاس جو پراپرٹی ہے وہ میرے بچوں کے نام چلی جائے گی، اور میرے پاس جو ہے وہ تمہارے بچوں کے نام پہ آ سکتی ہے۔ تو ہم جو ہے نا نکاح ہوا ہوا ہے، نکاح رجسٹرڈ ہے، لیکن آپ نے وہ نہیں کرنا، ID کارڈ جو ہے نا FRC میں نہیں آنا۔ جب آپ میرا خرچہ بند کرو گے کسی کے کہنے پہ، جب آپ مجھے عید بقرعید پہ یاد نہیں کرو گے، تو کیا میں اپنا نکاح جا کے نادرا میں یا یونین کونسل میں رجسٹر نہیں کراؤں گی؟ کرائیں گے بالکل۔ آلریڈی رجسٹرڈ تھا، صرف ID کارڈ بنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نادرا آپ کو جعلی ID کارڈ بنا کے دے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ میں گئی ہوں، میں نے ID کارڈ اپلائی کیا، انہوں نے بنا دیا۔ 2019 کووڈ میں 2020 میں میرا ID کارڈ بنا ہے۔ ان کو تکلیف ہو گئی، انہوں نے میرا ایک گروپ بنا دیا۔ جی میں اس کو جانتا نہیں پہچانتا ہوں، یہ کون ہے؟ مرد کی ذات۔ آپ کیسے مرد کو پاس بٹھا کے تو آپ لوگوں کو کہیں گی جی میری دنیا یہی ہے؟ یہ دنیا ہے کہ آپ اپنی ایک پراپرٹی کے لیے آپ ایک عورت کی، میری ماں کہا کرتی تھی اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، آمین، پتر 20 سال بعد نہ روڑی دی بھی سنی جاندی ہے، تو شادی کر لے۔ میری والدہ نے کرائی تھی، تو روڑی دی تو سنی نہ گئی، ان جیسے لوگوں کی سنی گئی۔ صلح کرانے کی نسبت اس کو الٹ فل باتیں کی، اس کو کہا یہ تو راتوں کو لڑکوں کے ساتھ ویڈیو بناتی ہے، یہ تو باہر رہتی ہے، اور میرے منہ پہ آج سے نہیں بڑے عرصے سے ایک ہی تکیہ کلام ہے، بیٹا بھائی۔ میں خود کہتی ہوں کیونکہ مجھے اس پہ سپورٹ لگتی ہے، سیفٹی لگتی ہے کہ اچھی بات ہے، میں اکیلی آتی جاتی ہوں۔ تو وہ بندے نے ایسی بات نیگیٹو ذہن میں ڈالی، اس نے کہا یہ تو میری بیوی نہیں ہے، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں۔ کیس بھی میں ون کر گئی۔ میرا سب سے پہلے انٹرویو عدالت میں 42 والوں نے کیا تھا،
پراپر کیا تھا انہوں نے انٹرویو. اس پہ مجھے انہوں نے بڑا ساتھ دیا تھا 42 والوں نے میرا. تو اس میں جو ہے وہ میرا ان کا یہ 26ویں روزے ڈائیورس ہوئی ہے. یہ 20 سال کے. جی. اور اس کی وجہ ڈاکٹر نبی علی خان. ہاں جی. آپ کیا سوچتی ہیں؟ مطلب وہ بات سے ٹھیک تھی. اور میرا خیال ہے کہ آپ کے جو ہسبینڈ تھے جنہوں نے آپ کو ڈیورس دی, انہوں نے کچھ اسکرین شاٹس وائرل کیے ہیں. جی کیے تھے, بالکل کیے تھے. انہوں نے اسکرین شاٹ کیے تھے, اس کے کہنے پہ کیے تھے. ان کو تو سوشل میڈیا کا پتہ ہی نہیں. ان کو تو ایک سے دوسری مرتبہ یہ نہیں پتا ہوتا سیمسنگ میں کون کون سے فنکشن ہے یا آئی فون میں کون کون سے فنکشن ہے. تب اتنا سادہ شخص تھے وہ. ہاں لیکن پھر بھی جی. انہوں نے ایک گروپ بنایا, گروپ کے اندر یہ لکھا میرے ظاہر ہم جب میاں بیوی تھے ایک دوسرے کے پاس سمیں ہوتی ہیں, گوگل کی اپروچ بھی ہوتی ہے ہمارے پاس جو پورا ڈیٹا ہم لے سکتے ہیں ایک دوسرے کا. انہوں نے میرے ہی کمیونٹی کے گروپ بنا کے اس پہ میری ویڈیو ڈال دی. یہ تو 2 نمبر ہے, یہ تو جعلی نکاح نامے بنواتی ہے, یہ تو جعلی دستاویز بناتی ہے. عدالت میں کیس چلا, کیس لڑی میں, دبنگ لڑی میں, اور 1 سال میں کیس کا. وہ جو فیمیل تھی نا وہ جج بڑی اچھی تھی. میں نے کہا اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہے, میں نے قیامت کے روز نا آپ کا گریبان پکڑنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں. وہ بندی نے بڑا ساتھ دیا. بیچ میں جج چینج بھی ہوئی, آپ کو پتا اور بھی آ جاتے تو کیس میرے حق میں ہو گیا. پھر میں نے ان کو کہا آپ کا راستہ وہ, میرا راستہ وہ. ڈیورس لے لی تھی. میں نے کہا آپ مجھے نہیں, میں نے ان کو کہا مجھے آپ چھوڑ دیں. کہتے ہیں اس کا گناہ آپ پہ ہوگا. میں نے کہا بولا کیوں؟ پاکستان سے تم گئے, UK کے ویزے نے تمہیں خرید دیا, تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میں کیوں گناہ اپنے سر پہ لوں؟ مجھے تم سے تکلیف نہیں ہے, تمہیں مجھ سے تکلیف ہے. رکھنا ہے تو پوری بیوی کے حقوق دو, خرچہ بھی دو, عید بھی بھیجو, بقرعید بھی بھیجو, غمی خوشی بھی آؤ. نام نہیں چاہیے مجھے تمہارا, نکلتا ہو یہاں سے. نام کے لیے نام کا نام, میرے نام کا, میرے باپ کا نام ہی میرے لیے کافی ہے. میں فخر سے لیتی ہوں اپنے باپ کا نام, ملک محمد بشیر. مجھے یہ نام پہ بڑا فخر ہے. میں اپنی آئیڈینٹیفیکیشن چینج نہیں کرتی. میں نے کبھی فرضی نام نہیں رکھا ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ. روبی ملک کے نام سے میرا نام چلتا ہے, اور ریئل نیم بھی وہی ہے, کوئی فرضی نام نہیں. مجھے آپ بتائیں کیا ایسے مرد کے ساتھ رہنا چاہیے تھا؟ نہیں. میں افطاری کے لیے جا رہی ہوں 26ویں روزے, تو مجھے ڈائیورس پیپر ملتے ہیں, اور میرا بھائی چاہ رہا ہے کہ مجھے عید کے بعد ڈائیورس پیپر دے. تو میں نے کہا کہ مجھے فون آیا ہے, اس نے فون پہ بھی مجھے طلاق دی ہے کہ پیپر آئے ہیں. کہتا ہاں پیپر میں نے نہیں ابھی تمہیں دینے تھے, عید تو گزر دیتے, یہ تو خبیث انسان ہے, اس نے عید خراب کر. میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں نے پیپر پکڑے, اپنی افطاری اٹینڈ کی, میں نے پراپر عدت کی 4 مہینے. فرحان کٹانہ سے پوچھے, انہر سے پوچھے, سب کو پتہ ہے. اور یہ شانے بجائے ہم نے تو اس کو کچھ نہیں کہا, دعائیں دی ہیں. اب آ کے آپ دوبارہ بیٹیوں پہ بات شروع کر دیں. کیسی عورت ہو تم بڑی اپیل کرتی ہو مریم نواز صاحبہ سے کہ تم نہتی ہو. تم تو کئی گھروں کو برباد کر کے بیٹھی ہو, اور تم بات کرتی ہو. کرے نا, آئے نا صلح, آئے نا پنچایت میں, کرے نا باتیں. آپ کو لوگوں کی کیا ہونی چاہیے میرا خیال ہے. ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہیں ہم, معافی مانگے. آپ تیار ہیں؟ ہم لوگ تیار ہیں معافی مانگے. مطلب آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ ان سب کو بھلا دیں گی اور صلح کریں گی؟ دیکھیں صلح یہی ہوتی ہے, دیکھیں کوئی ہم لوگ جانی دشمن تو ہے نہیں ایک دوسرے کے. یہاں 2 گینگسٹر تو ہے نہیں کہ جو ہم نے مرنا ہے تو لڑنا ہے, یہ کرنا ہے. مجھے آپ بتائیں صلح کس اینڈ پہ نہیں ہوتی؟ ہر چیز کا اینڈ, ہر چیز کے بعد صلح ہی ہوتی ہے. صلح میں یہ ہے کہ یہ آن سکرین آئے, بیٹھے, معافی مانگے کہ اس نے ہماری بچیوں کے بارے میں غلط بات کی ہے, اور دوسرے نمبر پہ اس نے جو ہمارے پہ FIR کٹوائی تھی وہ غلط کٹوائی تھی, ٹیگ غلط لگائے. مانے تو ہماری کوئی ناراضگی نہیں ہے. ادروائز جیسے چلتا ہے چلتا رہے, وہ اپنے گھر خوش, ہم اپنے گھر خوش. ہمارے پہ بات کرے گی, ہم اس پہ بات کر دیں گے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آ جائیں ہمارے پروگرام میں. آپ نے جو باتیں کی, ہماری ویورز نے, ہماری آڈینس نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ویورز, کبھی بھی آپ ایک رخ نہ دیکھا کریں. اگر میں آپ کو مثال دوں تو دیکھیں جی, اگر آپ میرے اس پیپر کی بیک سائڈ دیکھیں گے تو یہ بالکل خالی ہے, لیکن اگر اس کا فرنٹ دیکھیں گے تو یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے پیج ایسے پکڑا تو اس کے فرنٹ پر کیا لکھا ہے, تو آپ لوگ پیچھے سے دیکھ کر بات نہ کریں, تو پہلے بات کی تحقیق کر لیا کریں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. مجھے پتہ ہے کہ اس پروگرام کے بعد مجھے بہت تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا, لیکن صحافی سچ کا صحافی ہوتا ہے. اگر اس نے صحافت کرنی ہے تو اس نے جو ہے وہ صحیح رائٹ پر رہ کر اپنی صحافت کرنی ہے. ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں, بلکہ جو حقیقت ہے اس کو سامنے منظر عام پر لے کر آنا ہے. آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا, آپ کے کیا سوالات ہیں, ہمیں لازمی نیا دور کے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ امان کو دیں اجازت. ہم کسی نئے مہمان کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ, نئی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.